اے اللہ کے رسول، میرے حالات آپ سے مخفی نہیں ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں ایک محتاج اور کثیر العیال آدمی ہوں، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ مجھ پر احسان کریں اور مجھے رہا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں آج کا جو فیصلہ ہے اس کا عنوان ہے بد عہدی کا انجام۔ متعدد سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جن 70 قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان میں ابو عزا عمر بن عبداللہ بھی تھا جو کہ شاعر بھی تھا۔ یہ ایک محتاج اور کئی بچوں کا باپ شخص تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ فقد عرفت حالی وان لذو حاجت وذو عیال فمن علی۔ اے اللہ کے رسول، میرے حالات آپ سے مخفی نہیں ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں ایک محتاج اور کثیر العیال آدمی ہوں، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ مجھ پر احسان کریں اور مجھے رہا فرما دیں۔ نیز اس نے عرض کیا، انما خرجت لاصیب لهم الشیء، میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اس لیے نکلا تھا کہ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ مال حاصل ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عجز اور محتاجی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دیا، اور اسے یہ عہد بھی دیا کہ وہ دوبارہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ مگر اس نے بد عہدی کی اور جنگ احد میں بھی مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے نکل پڑا۔ اس جنگ میں اس نے مشرکین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خوب عبارہ اور اشعار کہے۔ اتفاق سے جنگ احد میں بھی مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مشرک غزوہ احد میں گرفتار نہیں ہوا۔ جب اس بدبخت کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا تو اس مرتبہ بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا، من علیہ، مجھ پر احسان فرمائیں، یعنی مجھے رہا کر دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ مگر اس مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا اور ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جاتا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہیں تم مکہ پہنچ کر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر بطور فخریہ نہ کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔